تلنگانہ حکومت ٹریفک قوانین کو مزید سخت بنانے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے تحت اگر کسی گاڑی کے مالک یا ڈرائیور پر 1 سال کے دوران 5 سے زائد چالان درج ہوتے ہیں تو اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور RC یعنی کہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ضبط کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ پولیس جلد ہی باضابطہ اعلامیہ جاری کرنے والی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اقدام سڑکوں پر بڑھتی ہوئی ٹریفک خلاف ورزیوں کو روکنے اور عوام میں ٹریفک قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے کے مقصد سے اٹھایا جا رہا ہے۔ حکام کا ماننا ہے کہ سخت قوانین کے نفاذ سے حادثات میں کمی آئے گی اور شہریوں میں ذمہ داری کا احساس بڑھے گا۔ اس نئے نظام کے تحت گاڑی مالکان اور ڈرائیوروں کو شکایت درج کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا۔ پولیس محکمہ ایک خصوصی گریوینس سیل قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جہاں گاڑی مالکان اپنے چالان کے خلاف اعتراض درج کرا سکیں گے۔ کسی بھی چالان کے جاری ہونے کے بعد متعلقہ ڈرائیور کو 45 دن کے اندر اپنی شکایت یا اعتراض پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی کے احاطے میں اس وقت اچانک خوف و ہراس پھیل گیا جب بجٹ اجلاس کے دوران ایک سانپ نظر آیا۔ یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا، جس کے باعث وہاں موجود عملے اور آنے جانے والے افراد میں کچھ دیر کے لیے بے چینی دیکھی گئی۔ ذرائع کے مطابق سانپ کو اسمبلی احاطے میں میڈیا پوائنٹ کے قریب دیکھا گیا، جہاں عام طور پر صحافی اور دیگر افراد کی آمد و رفت رہتی ہے۔ سانپ کے نظر آتے ہی موقع پر موجود افراد میں کھلبلی مچ گئی اور کئی لوگ خوف کے باعث سے پیچھے ہٹ گئے۔ تاہم اسی دوران وہاں تعینات ایک ٹریفک کانسٹیبل نے فوری طور پر حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں لیا۔ کانسٹیبل نے نہایت احتیاط کے ساتھ سانپ کو پکڑ لیا، جس کے باعث کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچاؤ ممکن ہو سکا۔ واقعے کے دوران موجود بعض میڈیا نمائندگان نے اس منظر کی ویڈیو بنائی، جس میں کانسٹیبل کو سانپ کو ہاتھ میں تھامے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو بناتے ہوئے صحافیوں نے کانسٹیبل کو احتیاط سے کام لینے کا مشورہ بھی دیا تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ رنگا ریڈی ضلع کے چیوڑلہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جمعے کی صبح اچانک زمین کے ہلنے سے مقامی لوگ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ زوردار آواز کے ساتھ آنے والے ان جھٹکوں کی شدت سے لوگ گھبرا کر یہ سمجھ نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ مقامی افراد کے مطابق جمعے کی صبح تقریباً 9:30 بجے اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی اور چند لمحوں تک زمین ہلکی سی لرزتی محسوس ہوئی۔ زمین میں جھٹکوں کی وجہ سے گھروں میں موجود اشیاء ہلنے لگی اور برتنوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جس سے لوگ پریشان ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا یہ کم شدت کا قدرتی زلزلہ تھا یا قریبی کانوں میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے پیدائش ہونے والی لرزش ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سال 2026 اور 27 کے بجٹ میں اقلیتی بہبود کے لیے 3,769 کروڑ روپے مختص کرتے ہوئے وعدے کیا ہے کہ ریاست میں اقلیتوں کی ترقی اور فلاح حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ اس رقم کے ذریعے تعلیم، روزگار، اسکالرشپس اور سماجی بہبود کی مختلف اسکیموں کو مضبوط بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اسمبلی بجٹ پیش کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ و وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ اقلیتی طبقے کو قومی دھارے میں لانے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس بجٹ کے ذریعے اقلیتی طلباء کی تعلیم، ہنرمندی کی ترقی اور مالی مدد کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی میں سال 2026 اور 27 کے مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر و وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرمارکا نے اعلان کیا ہے کہ ریاست کا کل بجٹ 3,24,234 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں ریونیو اخراجات 2,34,406 کروڑ روپے جبکہ سرمایہ جاتی اخراجات 47,267 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی فی کس آمدنی 4,18,931 کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور ترقی کی شرح 10.20% درج کی گئی ہے۔ اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے اسپیکر پرساد کمار کی اجازت سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کے اہداف اور ترجیحات کو ایوان کے سامنے رکھا۔ اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ عوام ہی ہماری اولین ترجیح ہے اور انہیں یہ موقع دینے پر ریاست کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کے معروف صنعت کار انل امبانی سے 2,929 کروڑ روپے کے مبینہ بینک دھوکہ دہی کیس میں مرکزی تفتیشی بیورو یعنی کہ CBI نے طویل پوچھ تاچھ کی ہے۔ ذرائع کے مطابق انل امبانی جمعرات کے روز دہلی میں واقع CBI کے ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں ان سے تقریباً 8 گھنٹے تک مختلف پہلوؤں پر سوالات کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں مزید جانچ کے لیے اگلے دن یعنی کہ آج بھی حاضر ہونے کو کہا گیا۔ یہ معاملہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شکایت کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا۔ CBI نے 21 اگست سال 2025 کو ریلائنس کمیونیکیشن، انل امبانی اور دیگر متعلقہ افراد کے خلاف مقدمہ قائم کیا تھا۔ الزام ہے کہ کمپنی نے بینکوں سے حاصل کیے گئے قرض میں بے ضابطگیاں کیس اور فنڈز کا غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں SBI کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔
حیدرآباد محکمہ موسمیات کے مطابق سطحی دباؤ اور مانسون ہواؤں کے اثر سے ریاست میں آئندہ 2 دنوں تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ خاص طور پر محبوب نگر، کھمم، رنگاریڈی اور ورنگل اضلاع میں بھاری بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جبکہ کاماریڈی، سدی پیٹ اور جنگاؤں کے لیے اورنج الرٹ نافذ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری تک کمی متوقع ہے۔ حالیہ بارشوں اور آندھی طوفان کے باعث وناپرتی میں ایک کسان آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ وقار آباد میں 300 بکریاں ہلاک ہو گئی۔ کئی علاقوں میں آم اور مکئی کی فصل تباہ اور گھروں کی چھتیں اڑ گئی۔ برقی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج یعنی کہ جمعے کے روز بھی کئی اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل میں تکنیکی خرابی، ناگول رائے روٹ پر خدمات عارضی طور پر متاثر۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل خدمات کو اس وقت عارضی طور پر روکنا پڑا جب ناگول سے رائے کے درمیان چلنے والی روٹ پر اچانک تکنیکی خرابی پیش آ گئی۔ یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا، جس کے باعث مصروف اوقات میں سفر کرنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میٹرو حکام کے مطابق خرابی کی نشاندہی ہوتے ہی اس روٹ پر چلنے والی ٹرینیں مختلف اسٹیشنوں پر روک دی گئی۔ اس اچانک تعطل کے سبب مسافر تقریباً 20 منٹ تک مختلف اسٹیشنوں پر پھنسے رہے، جس سے نہ صرف تاخیر ہوئی بلکہ کئی اسٹیشنوں پر بھیڑ بھی بڑھ گئی۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ ٹرینوں کے رکنے کے بعد مسافروں میں بے چینی پھیل گئی، خاص طور پر وہ افراد جو دفاتر یا دیگر کاموں کے لیے جا رہے تھے۔ کئی مسافروں نے شکایت کی ہے کہ اطلاع کا نظام مؤثر نہ ہونے کے باعث انہیں صورتحال کی مکمل معلومات پر وقت نہیں مل سکی۔ تکنیکی خرابی دور ہونے کے بعد میٹرو خدمات کو مرحلے وار بحال کر دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں ٹرینوں کی آمد رفت معمول پر آ گئی۔ حکام نے یقین دہانی کا رائے ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے نظام کی مزید نگرانی اور دیکھ بھال کو بہتر بنایا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے چیف سیکرٹری تلنگانہ کے رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ مرکزی وزارت پرسنل اینڈ ٹریننگ کی جانب سے اس سلسلے میں ریاستی حکومت کو اطلاع دی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 3 ماہ کی توسیع کی اجازت طلب کی تھی، جسے مرکز نے منظوری دے دی۔ رام کرشنا راؤ کی میعاد میں یہ دوسری مرتبہ توسیع ہے۔ انہوں نے 30 اپریل سال 2025 کو چیف سیکرٹری کے عہدے کا جائزہ لیا تھا اور ان کی سبکدوشی 30 اگست سال 2025 کو تھی۔ تلنگانہ حکومت کی درخواست پر مرکز نے رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 1 ستمبر سال 2025 سے 7 ماہ کی توسیع کر دی تھی۔ رام کرشنا راؤ 7 ماہ کی توسیع مدت کی تکمیل پر 31 مارچ کو سبکدوش ہونے والے تھے، لیکن تلنگانہ حکومت نے انتظامی بنیادوں پر مزید 3 ماہ کی توسیع طلب کی ہے۔ مرکزی حکومت نے 3 ماہ کی توسیع کو منظوری دے دی ہے، جس کے تحت رام کرشنا راؤ جون سال 2026 تک عہدے پر برقرار رہیں گے۔ گریٹر حیدرآباد کے تحت 3 علیحدہ کارپوریشنوں میں اسمارٹ لائٹنگ سسٹم کو متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے شاہراہوں پر عصری اسٹریٹ لائٹس نصب کیے جائیں گے۔ شہری علاقوں میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے حکومت نے اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس پروجیکٹ تیار کیا ہے، جس کے ذریعے شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ پروجیکٹ کے لیے 1341 کروڑ کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے، جس کے تحت اہم علاقوں میں 7.60 لاکھ اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی۔ جی ایچ ایم سی کے علاوہ سائبرآباد اور ملکاجگیری کارپوریشنوں کے حدود میں اسمارٹ لائٹس سسٹم پر عمل کیا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق جی ایچ ایم سی کے حدود میں 3,30,487 اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی، جبکہ سائبرآباد کارپوریشن کے تحت 1,85,258 اور ملکاجگیری کارپوریشن کے تحت 2,44,843 اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی۔ پروجیکٹ کے تحت 10 سال تک مینٹیننس کا کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ جی ایچ ایم سی کے حدود میں حالیہ عرصے میں سروے کیا گیا، جس کے تحت 5.5 لاکھ اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کی تجویز پیش کی گئی۔